پچھلے رکوع کے اینڈ میں، پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات تھی کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے داؤد آپ حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور حق کے ساتھ فیصلے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ وہ ہے خواہشات کی پیروی۔ دنیا میں کوئی بھی ثالث بن کے یا جج بن کے جب فیصلہ کرتا ہے تو اگر وہ خواہشات کا غلام ہے تو وہ لوگوں کے دباؤ میں بھی آئے گا، وہ رشوت لے کے بھی غلط فیصلے کرے گا، وہ غصے سے مغلوب ہو کر بھی جلد بازی میں فیصلے کرے گا، غلط فیصلے کرے گا۔ تو سارا مسئلہ ہی خواہشات کا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خواہشات کی پیروی مت کرنا۔ اگر خواہشات کی پیروی کری نا تو یہ تمہیں خواہشات سیدھے راستے سے روک دیں گی۔ نفس کا غلام کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں چلتا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ خواہشات کی پیروی کروانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے آخرت کے حساب سے غافل ہو جانا۔ تبھی قرآن میں پچھلے رکوع کے آخر میں کیا تھا کہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، جو اللہ کے راستے سے ہٹتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ حساب و کتاب کے دن کو بھول چکے ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان تو حساب و کتاب کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کل ہمارا بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے، لہذا ہم نے غلط فیصلہ کیا تو کل ہمارے خلاف بھی فیصلہ ہوگا۔ تو اب جب فیصلے کی بات آئی ہے نا، کیونکہ تمام خواہشات، حرام خواہشات جتنی بھی ہم فالو کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے آخرت کو بھلانا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آخرت کی وجود کی ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ بہت سے لوگ کے ذہن میں وسوسہ آئے گا نا، ججز کے ذہن میں بھی، جو ثالثی کرنے والے ان کے ذہن میں بھی، کہ بھائی ابھی فیصلہ نمٹاؤ ان کا، کچھ ادھر سے لالچ کرو، کچھ رشتہ داری کا خیال کرو، قیامت کس نے دیکھی، کب آئے گی، ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو بس ایسی موٹیویشن کے لیے مذہب کی باتیں ہیں، پیغمبروں کی باتیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے۔ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ تو اس کا آگے اللہ جواب دے رہے ہیں کہ تم اگر یہ مان لیتے ہو کہ حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کائنات تو ہم نے بیکار پیدا کی ہے، پھر اس کائنات کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوا نا۔ یہ ہم نے انسان کے لیے پیدا کی، اور انسان کو کھانے پینے اور موج مستی کے لیے، انسان کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، کوئی احتساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے اوپر بہت بڑا الزام ہے۔ اس لیے اللہ سے الزام کو بری کرنے کے لیے بھی آپ کو عقیدہ آخرت کو ماننا پڑے گا، ورنہ اس کا مطلب اللہ نے بھی ایسے ہی ایک کام کر لیا، بیٹھے بیٹھے کائنات بنا دی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ 100 انسانوں کو قتل کر دو یا 100 انسانوں کی جان بچا لو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آخرت میں کوئی حساب و کتاب، کوئی بدلہ نہیں، کیونکہ دنیا میں تو پورا بدلہ ملتا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ حساب و کتاب کی دلیل کو فوکس کر رہے ہیں۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، باطلاً، بیکار، بے مقصد۔ بے مقصد کو بھی باطل کہتے ہیں، بلکہ یہ سب اس لیے بنائے تاکہ خدا کے وجود پر ایمان لاؤ اور پھر نیک اعمال کرو تاکہ تمہیں اس کا اچھا بدلہ ملے، اور برے اعمال کرو گے تو اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا خیال ہے کہ یہ زمین آسمان بیکار پیدا ہوئے، تبھی کافر زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھی جمع کراتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے، ان کا خیال ہے کہ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں۔ اس کا مطلب کائنات بس اتفاق سے پیدا ہو گئی، ایک دھماکہ ہوا اور وہ آٹومیٹیکلی بنتے بنتے سب کچھ ہو گیا، اور آٹومیٹیکلی سب کچھ ہو رہا ہے خود بخود، کوئی پیچھے مقصد تو ہے ہی نہیں اس کا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کافروں کا خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو ایسے کافروں کے لیے تباہی ہے آگ سے، ان کو آگ میں ڈالوں گا میں، جنہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ میں نے ایسے ہی بنا دی کائنات کو۔ پھر آگے اللہ ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ تم یہ کیسے خدا کی طرف نسبت کر سکتے ہو کہ یہ ایویں بنا دی اس نے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم وہ لوگ جو ہم پر ایمان لائے، ہمارے وجود کا یقین کیا، توحید اختیار کی، پھر نیک اعمال کیے، ہم ان کو ان لوگوں کی طرح بنا دیں جو زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں؟ یعنی اگر آخرت نہیں ہے، اس کا مطلب مر کے مٹی ہو کے تو سب برابر ہو گئے۔ ایک انسان نے اتنا فساد پھیلایا کہ وہ جنگ، یعنی ورلڈ وار کا ذریعہ بنے وہ لوگ، لاکھوں انسانوں کے قاتل بنے وہ لوگ، ان سے بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ کتنے جب یہ جنگیں ہوتی ہیں تو ان میں ظالم لوگوں کی وجہ سے کتنے بچے بھوک سے مرتے ہیں، قحط سے ہلاک ہوتے ہیں، کتنے بلبلاتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا دنیا میں، تباہی ہوتی ہے۔ سارے چند لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسانیت ظلم کی بھینٹ چڑھتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا ان کو سزا ملتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں ملتی، بلکہ بہت سے ظالم ہیرو بن جاتے ہیں، لوگ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ آخرت نہیں ہے اور جج یہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا، اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہوا کہ اللہ تو بڑا ظالم ہے،
وہ موت دینے کے بعد جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ، اور جو دنیا میں فساد میں چاہتے رہے، سب کو مر کے مٹی کر کے برابر کر دیتا ہے اور دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، کیا ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیا تم ہم سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہو؟ اسی بات کو آگے قرآن دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم برائیوں سے بچنے والوں کو برے لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ کچھ لوگ برائیوں سے بچتے ہیں، کچھ برائیاں کرتے ہیں، کیا دونوں کا انجام سیم ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ہے آخرت کا، حساب و کتاب کا، جہاں اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں انسان کو کھڑا ہونا ہے۔ تو آگے اللہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیونکہ یہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کی کتابوں کے ٹاپک نہیں ہیں، یہ وہ تو آخرت کے دن سے بحث ہی نہیں کرتی ہیں یہ ساری کتابیں، اس لیے کہتے ہیں یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، مبارکن، برکت والی کتاب ہے، اسے پڑھ کر انسان کو سیدھا راستہ ملتا ہے، لیدبروا آیاتہ، اور یہ ہم نے اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کو طاقچے کے اندر رکھ دیا جائے، بلکہ اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات میں تم غور و فکر کرو۔ دیکھو اللہ جو باتیں کر رہا ہے وہ ہماری عقل کو اور فطرت کو اپیل کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور پھر غور کرو گے اس کے بعد ہوگا کیا؟ تاکہ عقل والوں کو نصیحت بھی حاصل ہو جائے۔ غور تو بہت سے لوگ کریں گے، لیکن کچھ بے وقوف غور کرتے رہیں گے، بس نصیحت حاصل نہیں ہوگی، اور کچھ عقل مند ہوں گے جو غور کر کے نصیحت حاصل کریں گے۔ حاصل کرنے کا مطلب ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اب قرآن دوبارہ اسی مضمون کی طرف آتا ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف۔ یہ تو بیچ میں ایک بات تھی نا کہ جو بھی فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ آخرت کا انکار۔ جب آخرت کا انکار ہوگا تو پھر ٹھیک فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے ہبہ کیا، گفٹ میں دیے داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ قرآن جہاں بھی اولاد کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے وہ گفٹ کا لفظ، اور فیملی پلاننگ والے کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو ایک مصیبت بنا کے پیش کر دیا ہے۔ ان کو اس آیت پہ بھی اشکال ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان گفٹ دیے، تو فیملی پلاننگ والے کیا ترجمہ کریں گے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے ٹینشن بڑھا دی، سلیمان دے کے ان کا خرچہ بڑھا دیا، اب وہ قوم کی خدمت اور ترقی کو فوکس نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں بار بار ان نظریات پہ رد کرتا ہوں کہ اسلام اور فیملی پلاننگ کے جو نظریات ہیں نا، یہ بالکل 180 ڈگری پر ہیں، اور ہمارے یہاں دیندار طبقہ بھی فیملی پلاننگ والے نظریات سے متاثر ہو چکا ہے، تبھی ان کے میں کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی بار بار ہر بیان میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے آگے اخلاقی نقصانات بہت ہیں اس سوچ کے۔